بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ سے آپ سب کی خیریت چاہتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پہلے کلاس میں کہ تعارف قرآن و حدیث، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی پہلے کلاس میں ڈیٹیل سے تفصیل سے بات کی ہے، لیکن وہاں پہ زیادہ تر بات ہوئی ہے قرآن کے حوالے سے۔ اب یہاں بات کریں گے انشاءاللہ حدیث کے حوالے سے کہ حدیث کیا ہے، حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے، پھر حدیث کی کچھ اقسام ہیں وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، یہاں پہ دو باتیں لکھی ہیں کہ ایک حدیث ہے اور ایک سنت ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ حدیث اور سنت دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا وہ ہے فرق ہے۔ حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بات پر مطلب اس نے کہیں فرمائی ہو، یا کسی بات کو اس نے کیا ہو، کوئی کام اس طرح ہو، اور یا کسی بات میں اس نے خاموشی اختیار کی ہو تو اس کو حدیث کہتے ہیں۔ پھر انہی احادیث میں سے ایسے منتخب شدہ احادیث جس کو روٹین کا طریقہ کار، روٹین کا سسٹم بنا دیا گیا ہو، اسے سنت کہتے ہیں۔ یعنی حدیث عام ہے اور سنت پر خاص ہے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ حدیث کیا ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر، تین باتوں کو حدیث کہتے ہیں۔ قول، فعل، تقریر۔ حدیث کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات، فرمائی ہوئی بات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی بات، کسی کام پر عمل کیا ہوا ہے۔ تقریر، اس کے سامنے کوئی بات ہوئی ہے اور اس نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے، یا اس نے اس بات کی وضاحت نہیں کی، یا اس نے اس بات سے منع نہیں فرمایا، تو اس کو کہتے ہیں حدیث۔ اب اگر کسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی کسی بات کی کرنے کا، یا کسی عمل سے روکنے کا، کسی عمل سے منع ہونے کا فرمایا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حدیث قولی۔ حدیث قولی یعنی قول، زبان کے ساتھ کہی ہوئی بات۔ اور اگر کسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر پیش کیا ہے، عملی طور پر خود پرفارم کیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حدیث فعلی، حدیث عملی۔ پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات ہوئی ہے اور اس نے خاموشی اختیار کی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات ہوئی ہے اور اس نے منع نہیں فرمایا، یا اس نے کوئی وضاحت نہیں فرمائی، تو اس کو کہتے ہیں حدیث تقریر۔ حدیث تقریر۔ تقریر کا مطلب بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی کوئی بات ہوئی ہے جس پر اس نے خاموشی اختیار کی ہے۔ تو یہاں ہمارے پاس حدیث کی یہاں تین ٹائپس آتے ہیں۔ ایک قول کے ساتھ ایک کا تعلق ہے، دوسرا فعل کے ساتھ تعلق ہے، اور تیسرا تقریر، خاموشی کے ساتھ تعلق ہے۔ تو تینوں الگ الگ ہیں، مختلف ہیں، ڈیفرنٹ ہیں۔ قول کہی ہوئی بات، اور فعل عمل کیا ہوا، اور تقریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات ہوئی ہے اور اس نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے۔ تو یہ تینوں حدیث کے ٹائپس ہو گئے۔ دیگر ٹائپس تو بہت سارے ہیں، راوی کے لحاظ سے الگ ٹائپس ہیں، متن کے لحاظ سے الگ ٹائپس ہیں، اور سند کے لحاظ سے الگ ٹائپس ہیں، اور سلسلہ الراوی کے لحاظ سے، سلسلے کے لحاظ سے الگ ٹائپس ہیں۔ لیکن یہاں پہ حدیث کے ذات کے لحاظ سے تین ٹائپس بنتے ہیں، ذات کے لحاظ سے کہ حدیث کی ذاتی حیثیت کیا ہے۔ تو قول، فعل اور تقریر، یہاں پہ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد آتی ہے سنت۔ کیا ہے سنت؟ حدیث جو ہے وہ الگ ہے اور سنت الگ ہے۔ سنت کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پر، کسی کام پر
ہمیشگی اختیار کی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طریقہ بتایا ہو اور اسی طریقے کو ہمیشگی کے لیے چلایا ہو، یا کسی کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرفارم کیا ہے اور وہ پرفارم جو ہے وہ بعثت سے پہلے ہے یا بعثت سے بعد ہے، یعنی نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد، وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال جو افعال کے ساتھ، یا وہ افعال اقوال جو اس کے اخلاق کے ساتھ، جو کردار کے ساتھ یا مغازی کے ساتھ، یعنی جنگ اور جدال وغیرہ ان کی تربیت کے لحاظ سے وہ اس پہ عمل ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں سنت۔ لیکن جمہور علماء، جمہور محدثین جو ہیں وہ حدیث یعنی حدیث جب سنت کی طرف کنورٹ کرتے ہیں، حدیث جب سنت کی طرف لے کر لاتے ہیں تو اس کے پروسیس کے لیے تین چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ تین چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ تین چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے ہر حدیث سنت نہیں ہوتا، ہر حدیث سنت نہیں ہوتا، لیکن ہر سنت کا عمل حدیث ہوتا ہے۔ پھر اب تین چیزوں ان پروسیس سے گزرنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے، تو سب سے پہلا پروسیس کیا ہوگا؟ سب سے پہلا وہ یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل تعلیماً للامت نہ کی ہو۔ کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے وقتی طور پر کیا ہے، وہ حدیث میں آیا ہے، لیکن وہ سنت نہیں بنتا، وہ سنت نہیں بنتا۔ اب اس کی ایگزامپل جو ہے، اس کی مثال یہ ہے، فار ایگزامپل ایک جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے پر تشریف لے کے جا رہے ہیں اور واپسی پر آ رہے ہیں، اور واپسی پر وہاں نماز کا وقت آ جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں وضو فرما لیتے ہیں، لیکن وضو فرمانے سے پہلے وہ یورین یعنی بول کر لیتے ہیں اور کھڑے ہو کر پیشاب کر لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ حدیث سنت ہے، آپ لوگوں نے بھی اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے، نہیں۔ اب اگر کوئی حدیث ہم عمل کی طرف لے کر لاتے ہیں تو عمل کے لیے کچھ پروسیس ہیں، کچھ ترتیب ہے، اور اس پروسیس سے گزرنے کے لیے وہ اس کے بعد پھر حدیث جو ہے سنت بن جاتی ہے۔ تو اب حدیث کو سنت کی طرف لانے کے لیے سب سے پہلا پروسیس کیا ہوگا کہ ہم نے دیکھنا ہوگا، پہلا شرط یہ ہے کہ وہ کام تعلیماً للامت نہ ہو۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی سختی ہے، پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، یا آپ کوئی مشکل میں ہے، اور یا نیچے آپ کی جگہ صاف نہیں ہے، کوئی اور بھی عذر ہے، تو عذر کے وقت آپ کو اختیار ہے، آپ کو اجازت ہے، تو وہ تعلیم للامہ، اجازت للامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا عمل فرمایا ہے کہ وہ کیا ہے، اس کی اجازت امت کو دی گئی ہے، نہ کہ وہ حدیث سنت کی طرف لے کے آنا۔ سب سے پہلا پروسیس یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر دوسرا پروسیس اس سے یہ ہوگا کہ حدیث کو جب سنت کی طرف لے کر لاتے ہیں تو اس کے لیے دوسرا پروسیس یہ ہوگا کہ وہ یعنی جس حدیث کو ہم سنت کی طرف لے کر لاتے ہیں تو حدیث کو جب ہم سنت کی طرف لے کر لاتے ہیں تو اس
کو دوسرا پروسیس یا اس کے اوپر دوسرا پروسیس جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی اختیار کی ہو. یعنی کبھی کبھار والا عمل جو ہے، کبھی کبھار والا عمل وہ سنت میں کنسیڈر نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشگی کرنے والا، ہمیشہ کرنے والا عمل جو ہے وہ کیا ہوگا، سنت میں کنسیڈر ہوگا. تو سب سے پہلا عمل جو ہے وہ تعلیم للامت نہ ہو. دوسرا پروسیس یہ ہوگا کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی ہو. کبھی کبھار والا عمل، کبھی کبھار والا حدیث جو ہے وہ سنت میں نہیں آتا. اور تیسرا پروسیس یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حالت میں اختیار فرمایا. آخری حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل اختیار فرمایا ہے تو وہ حدیث جو ہے وہ سنت میں کنسیڈر ہوگا. جس طرح کہ اگر کوئی دیکھے تو اسلام میں جب نماز کی فرضیت آ گئی تو نماز کی فرضیت میں پہلے جو ہے سلام، کلام، یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کی اجازت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی پہلے سٹارٹ کے وقت جو ہے کوئی بندہ آ جاتا تھا اور دوسرا بندہ نماز میں کھڑا ہے تو نمازی کے اوپر دوسرا بندہ جو ہے وہ سلام ڈال دیتا تھا تو یہ نمازی اس کو باقاعدہ طور پہ جواب بھی دیتا تھا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح ہے. تو اس وقت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی پہلی حالت میں جو عمل ہوا ہے وہ حدیث میں تو آ سکتا ہے کہ یہ اس طرح کام ہوا تھا اور اس طرح یہ چیزیں ہیں. اب یہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی پہلی فرصت ہوتی ہے، پہلی فرصت میں نماز میں کلام، سلام، یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کی اجازت تھی. لیکن یہ حدیث جو آیا ہے اس کو ہم سنت میں کنسیڈر نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پھر منع فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پھر وہ جو ہے وہ ترک کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے بعد آپ لوگوں نے نماز میں سلام، کلام، ان چیزوں سے دوری اختیار کرنی ہے، ان چیزوں کو اپنے عمل سے دور کرنا ہوگا. تو ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتا، ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتا، اور جو حدیث قابل عمل ہوتے ہیں ان کے لیے ان تین پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. تو سب سے پہلے تعلیم للامت دیکھنی ہوگی، تعلیم للامت تو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی اختیار کی ہے کہ نہیں. کبھی کبھار والا عمل بھی حدیث جو ہے وہ سنت میں کنسیڈر نہیں ہوتا. اور تیسرا جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں، آخری حالت میں اس کو اختیار فرمایا ہو. بعض امور ایسے تھے کہ سٹارٹ میں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے اسلام میں بھی، لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کیا ہے اور منع فرمایا ہے. تو ہم نے سٹارٹ کی طرف نہیں دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانے میں تو اس طرح کام کیا ہے اور خود بھی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کسی عمل کو اختیار کیا اور بعد میں ہم اس کو دلیل اور حجت بنا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو کیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے، بخاری میں آیا ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے. نہیں، لیکن اس کے لیے شرط جو ہے، تیسرا شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حالت میں اختیار فرمائی ہو. آخری حالت میں یعنی ہم نے دیکھنا ہوگا کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو عمل خود کیا ہے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی. تو یہ حدیث اور سنت کے لحاظ سے تھوڑا سا مختصر ہوتا. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ سنت اور حدیث کا کوئی شرعی حیثیت ہے کہ نہیں ہے. حدیث اور سنت کا کوئی شرعی حیثیت ہے کہ نہیں. حدیث اور سنت کا شرعی حیثیت. سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ شریعت کی
جو ماخذ ہیں شریعت کی، جو اوریجنل سورسز ہیں، تو وہ کتنے ہیں؟ شریعت کی اوریجنل سورسز، تو شریعت کی اوریجنل سورسز جو ہے وہ 4 ہے، 4۔ سب سے پہلے قرآن، اس کو ماخذ بھی کہتے ہیں۔ ماخذ شریعت، مصادر شریعت ایک ہی بات ہے۔ دوسرے نمبر پر حدیث و سنت، تیسرے نمبر پر اجماع، اور چوتھے نمبر پر قیاس۔ یہ شریعت کی 4 مآخذ ہیں، شریعت کی 4 مصادر ہیں۔ اوریجنل سورس، بیسک سورس جیسے کہتے ہیں، اس کو عربی میں مصادر کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں اوریجنل سورسز۔ جب کوئی بندہ کسی بات پہ کوئی ریفرنس دیتا ہے کہ یہ بات فلاں جگہ پہ ہے، فلاں چیز میں ہے، تو شریعت میں ان 4 سے کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ہوگی کہ یہاں پہ اس کی سورسز ضرور آتی ہوگی اور ریفرنسز یہاں سے دینے ہوں گے۔ تو ماخذ شریعت یا حدیث اور سنت کی شرعی حیثیت قرآن اور احادیث یا ان 4 میں ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے قرآن میں اگر ہم دیکھیں، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ وَمَا نَهَاكُمْ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تمہیں رسول دے رہا ہے، رسول جو کچھ تمہیں پرووائڈ کر رہا ہے، تو جو کچھ تمہیں مہیا کر رہا ہے اس کو لے لو، اور جو کچھ ان سے تمہیں منع فرما رہے ہیں، جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع فرما رہے ہیں، ان چیزوں سے دور رہو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں مہیا کر رہے ہیں، جو کچھ تمہیں دے رہے ہیں، جس چیز کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں، اس کو اختیار کرو، اور جس چیز سے منع فرما رہے ہیں تو ان چیزوں سے دور رہو۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حدیث کی شرعی حیثیت ہے، سنت کی شرعی حیثیت ہے، جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اس کو اپناؤ، اور جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے دور رہو۔ اچھا، قرآن کی ایک آیت یہ ہے۔ دوسری آیت یہ ہے، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ تو یہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے پیغمبر کی پیروی کی، جس نے پیغمبر کی بات کو مانا، جس نے پیغمبر کی بات کی تائید کی یا اسی کے اوپر چل پڑا، تو فقد اطاع اللہ، تو وہ انسان کیا ہے؟ کامیاب ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کس چیز میں شامل ہے؟ رسول کی اطاعت میں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ رسول کی پیروی۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے فار ایگزامپل کہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم تو مان لیتا ہوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ مان لیتا ہوں، لیکن رسول کا طریقہ اس میں نہیں مانتا، تو کہاں سے وہ پرفارم کرے گا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود تو اس طرح نہیں فرمایا ہے کہ آپ نے نماز اس طرح پڑھنی ہے، سب سے پہلے قرات پڑھنی ہے، قرات کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے، پھر رکوع سے آپ نے قیام میں جانا ہے، پھر اس کے بعد سجدے میں جانا ہے، پھر جلسے میں جانا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے رکعت کے لیے اٹھنا ہے، دوسرے رکعت کے آخر میں آپ نے قاعدہ کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں تو قرآن مجید میں نہیں ہیں، بلکہ وہ تو طریقہ رسول میں ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ تو قرآن میں جو رسول کی اطاعت کا بتایا گیا ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بھی حکم ماننا ہے،
اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، آپ اس کو مان لیتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہوگا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ تو حکم تب آپ پرفارم کر سکتے ہیں، حکم تب آپ مان سکتے ہیں، یا حکم پہ آپ تب چل سکتے ہیں کہ آپ کو طریقہ رسول معلوم ہو۔ طریقہ رسول معلوم ہے تو آپ اسی حکم کو صحیح طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں۔ اگر طریقہ معلوم نہیں ہے اور راستہ معلوم نہیں ہے تو آپ حکم مان بھی نہیں سکتے۔ اگر حکم مان بھی نہیں تو کیسے مانیں گے؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یا سنت اور حدیث جو ہے، قرآن نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ ہاں آپ لوگوں نے قرآن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وضع کردہ چیزیں ہیں ان پر آپ چلتے پڑے، اور جو چیزیں وہ منع فرما رہے ہیں تو اس سے دور رہو۔ یہاں ایک اور بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں پیش کرتا، پیغمبر کوئی بات اپنی طرف سے نہیں پیش کرتا بلکہ ان کو وحی کی جاتی ہے۔ تو پیغمبر نے جتنی بھی احادیث، جتنی بھی الفاظ اس نے، جتنے بھی عمل اس نے کیے ہیں، جتنے تقریرات اس نے کیے ہیں، تو یہ ان سب کا بیسک اور بنیاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید اور حدیث میں فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ، معانی، مفہوم، عبارات سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن حدیث میں الفاظ اور عبارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا، لیکن میننگز اور مفہوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء ہوتے ہیں۔ اور اسی باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تائید اور اس کی تاکید جو ہے قرآن نے خود کی ہے، خود فرمائی ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وضع کردہ وحی کے مطابق ہی بولتا ہے۔ تو یہاں یہ بات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ہم اگر اس پہ نظر دوڑائیں کہ حدیث میں خود اس کی تائید ہے کہ نہیں ہے، ہاں حدیث میں بھی اس کی تائید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میرے جو صحابہ ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں جیسے ہیں، ستاروں کے مانند ہیں۔ جس نے کسی بھی صحابی کی تابعداری کی، جس نے کسی صحابی کی پیروی کی، وہ کامیاب ہیں، وہ صحیح راستے پہ ہیں۔ دیکھیں صحابہ بھی اپنی طرف سے تو کچھ باتیں جو ہیں وہ اپنی طرف سے پیش نہیں کرتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے تک پہنچائے ہیں۔ تو راوی جتنے بھی ہیں وہ تقریباً صحابہ ہیں، ہر کوئی صحابی، اکثر اس میں صحابہ نے بہت زیادہ بڑا رول ادا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم تک پہنچائے ہیں۔ اب کوئی بھی صحابی، کسی بھی صحابی سے ہم حدیث لیتے ہیں تو یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تو کہی ہوئی بات ہے، یا عملی ہے، یا تقریری ہے، لیکن اس سے ہمیں یہ بھی بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہاں آپ لوگوں نے حدیث پہ بھی عمل کرنا ہے، اور حدیث پہ عمل کرنا واجب ہے، لازم ہے، اور حدیث کے ماننے والے گنہگار ہیں، مجرم ہیں، اور اسی طرح حدیث کی نہ ماننا حرام کے زمرے میں ہوتا ہے، حرام ہے۔ کوئی بندہ اس سے انکار کر لے تو انکار پر اس کو مطلب کفر کی طرف لے کے جاتے ہیں، کیونکہ حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں، اور اس کی میننگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ قرآن اور حدیث اس کے جو ماخذ ہیں وہ بھی میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ حدیث کی جو کچھ مشہور کتابیں ہیں، حدیث کی کچھ مشہور کتابیں ہیں جس کو ہم اکثر نام دیتے ہیں، کبھی صحاح ستہ کا، کبھی اصول اربعہ، یا اسی طرح دیگر احادیث کی کتب ہیں۔ کتب حدیث صحیح۔ اب کتب حدیث جو ہیں وہ دو ہیں، ایک کو کہتے ہیں صحاح ستہ، اور دوسرے میں اصول اربعہ۔ صحاح ستہ جو ہے یہ پہلے سنت
والجماعت کی احادیث کی کتب ہے. اور یہ اصول اربعہ فقہ جعفریہ، فقہ جعفریہ کی کچھ کتابیں ہیں احادیث کی جس کو اصول اربعہ کہتے ہیں. فقہ مطلب جو اہل سنت والجماعت کا فقہ ہے یا سنی کا جو فقہ ہے تو اس کا نام ہے. احادیث کی مشہور کتابیں جو 6 ہیں تو اس کو کہتے ہیں صحاح ستہ. صحاح مطلب ہے صحیح احادیث میں جسے ہے، اور ستہ کا مطلب ہے 6. تو 6 احادیث کی جو کتب ہیں وہ صحاح ستہ اس کو کہتے ہیں. سب سے پہلے اس میں ہے صحیح البخاری. صحیح البخاری. دوسرا جو ہے وہ ہے صحیح المسلم. تیسرا تو وہ ہے جامع الترمذی. جامع الترمذی. چوتھا جو ہے اس میں سنن ابو داؤد. سنن ابو داؤد. پانچواں جو ہے اس میں سنن النسائی. چھٹا جو ہے اس میں سنن ابن ماجہ. یہ 6 صحاح ستہ اس کو کہتے ہیں، یعنی 6 کتب احادیث. وہ 6 احادیث کی کتابیں جو اہل سنت والجماعت کی ہیں، جو کہ مطلب احادیث کی بیسک اور احادیث کی بنیاد اس پہ قائم ہے، وہ ہے صحاح ستہ. اور یہ 6 ہیں: صحیح البخاری، صحیح المسلم، جامع الترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ. اب اس میں پھر بات کریں گے انشاءاللہ کہ اس کے مصنفین کون کون ہیں، اور پھر اس کے بعد آتے ہیں اصول اربعہ. اصول اربعہ میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے الکافی. الکافی. دوسرے نمبر پر جو ہے وہ من لا يحضره الفقيه. تیسرا جو ہے الاستبصار. اور چوتھا جو ہے تہذیب الاحکام. تہذیب الاحکام. یہ 4 احادیث کی کتب ہیں فقہ جعفریہ کا. اسی لیے اس کو کہتے ہیں اربع 4 اصول. بنیادی احادیث کی جو کتب ہیں فقہ جعفریہ کا وہ یہ 4 ہیں. اسی وجہ سے اس کو اصول اربع کہتے ہیں. وہاں اہل سنت والجماعت کی 6 احادیث کی کتب ہیں جس کو صحاح ستہ کہتے ہیں. تو صحاح ستہ اور اصول اربع یہ حدیث یعنی احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کردہ ہے یا بیان کردہ ہے یا عمل کیا ہوا ہے اس پہ، تو اس کو ان سب کو جو ہے احادیث کا ذخیرہ کہتے ہیں. تو احادیث کا ذخیرہ ان مستند کتب جو ہیں یہ مستند کتب میں موجود ہے. صحیح البخاری کا، صحیح المسلم کا، جامع الترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، یا فقہ جعفری کا الکافی. اور دوسرا مطلب من لا يحضره الفقيه اور الاستبصار، تہذیب الاحکام. یہ 4 فقہ جعفریہ کے ہیں اور 6 اہل سنت والجماعت کے ہیں. یہ 10 احادیث کی جو کتب ہے اس میں بہت سارا ذخیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا موجود ہے. یہاں تک جو ہے ان کا صرف کتب بیان ہوا. پھر اب ان کا ایک کا جو ہے مصنف بھی یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ مصنفین اس کے کون کون ہیں. صحیح البخاری کا محمد ابن اسماعیل البخاری. محمد ابن اسماعیل.
محمد ابن اسماعیل البخاری. صحیح المسلم کا بھی مسلم ابن حجاج، مسلم ابن حجاج. مسلم ابن حجاج. جامع الترمذی جو ہے وہ لکھا ہے امام ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ. جامع الترمذی جو لکھا ہے. سنن ابی داؤد جو لکھا ہے امام ابو داؤد. سلیمان. سنن نسائی نے لکھا ہے ابو عبد الرحمن احمد ابن علی. سنن ابن ماجہ جو لکھا ہے عبداللہ محمد ابن یزید. اب یہ 6 کے مصنفین ہیں. پھر اس کے بعد اصول اربعہ جو لکھے ہیں اس کے مصنفین کا نام. تو سب سے پہلے جو ہے ابو جعفر محمد ابن یعقوب الکافی جو لکھا ہے ابو جعفر محمد ابن یعقوب. سب سے پہلا جو کتاب لکھا ہے الکافی کا. من لا يحضر الفقی ابو جعفر محمد علی ابن بابویہ.